السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعۃ ضلالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جو عنوان لے کے حاضر ہوا ہوں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم انشاءاللہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے۔ یعنی کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری اکثر شکایت کیا رہتی ہے کہ میں نے دعا مانگا قبول نہیں ہوئی، میں نے یہ کیا، میں دن رات یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، صبح شام کا اذکار کرتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی اب یہ ہے وہ ہے، یعنی طرح طرح کی پریشانیاں اور شکایت رہتی ہے اکثر لوگوں کی۔ تو خیر، تو غیب کا معاملہ ہے۔ بہرحال ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے۔ تو بھائیوں، میں نے خطبہ میں جو ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے، آل عمران کی آیت نمبر 110، یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا حدیث اور قرآن کی روشنی میں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، یعنی حلال کمائی ہے، اس طرح ہے، 5 وقتہ نماز ہے، یعنی بہت ساری یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبولیت کے سبب بنتے ہیں۔ تو رحمک اللہ، تو اس پہ ہم لوگ کھرے اتریں گے انشاءاللہ، تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو قرآن کی جو یہ آیت تھی، سورہ آل عمران کی 110 جو میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہم لوگ سن لیں گے، اب اس کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تم بہترین امت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو، نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی نیک باتوں کا، یعنی سب سے بہترین امت ہو اور اشرف المخلوقات ہو، تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور برے چیزوں سے روکتے ہو۔ تو جو یہ قانون پہ نہیں چلے گا اس آیت کے مطابق، وہ عنقریب ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہے گا۔ یعنی ہمارے سامنے جب بھی برائی دیکھی جائے، یعنی قرآن میں اور بھی کئی مقامات پہ ہیں کہ اچھے چیز کا حکم دو اور بری چیزوں سے روکو، یعنی یہ ہمیں اتنا تمیز اور اتنی معلومات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے ایک حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ سنیں گے اس کو۔ حدیث یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے بھائیوں، اور اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھیں گے، یعنی حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے، بس آنے دو۔ تو ہم اس وقت، یعنی اس حدیث کے مطابق محسوس کر سکتے ہیں، ہم لوگ اس حدیث کے مطابق محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس کا احتیاط برتتے ہیں، یعنی ہماری انکم جو آ رہی ہے حلال ہے کہ حرام، سود یہ ہے کہ یعنی جس طرح کا بھی، کس کا ہڑپا ہم نے، کس کا حق ہونا چاہیے، کیا ہے، بہن کا حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے، پڑوسی کا ہے، یعنی
90% لوگ تو اس سے جا چکے ہیں تقریباً باہر، جو میرا تجربہ ہے۔ تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام اور حلال کی تمیز نہیں رکھیں گے، تو وہ چالو ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے یہ وقت ہمارے اوپر۔ آئیے دوسری حدیث ہم سے لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے عید کے دن خطبہ کو صلاۃ پر مقدم کرنے والے مروان تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ خطبہ جو ہے عیدین کے دن خطبہ بعد میں ہوتا، پہلے نماز ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مروان تھے، یہ پہلے خطبہ کیے، بعد میں کیا نام ہے، نماز۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو کر مروان سے کہا کہ آپ نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ یعنی صحابہ میں یہ تو تھا کہ وہ لوگ جب بھی کوئی برائی دیکھتے ترنت، بھلے وہ چیز صحیح ہو اور اس کو اگر نہیں معلوم ہو تو ٹوک دیتا، تاکہ اس کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یا یہ عمل کر رہے ہیں تو کہاں سے کر رہے ہیں۔ تو جب بھی ہم لوگ کچھ سنت کے خلاف یا اللہ کے قانون کے خلاف کوئی بات کرے یا کوئی عمل کرے تو ہم ترنت ٹوکیں اس کو، اچھے کا حکم دے اور برے چیز سے روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور مروان سے کہا کہ آپ نے سنت کی مخالفت کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں تھی۔ مروان نے کہا اے فلاں، چھوڑ دی گئی وہ سنت جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، چھوڑ دی گئی وہ سنت جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ سن کر ابو سعید خدری، یعنی ان دونوں کی بات سن کر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا اس شخص نے اپنا فرض پورا کیا۔ کس نے؟ جس نے ٹوکا، یعنی یہ صحابہ کہنے لگے کہ اس نے اپنا فرض پورا کیا۔ پھر یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ جو شخص کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، جسے اتنی طاقت نہ ہو وہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جسے اس کی طاقت بھی نہ ہو وہ اپنے دل میں اسے برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ یعنی ہمارا اتنا ایمان، یعنی یہ ایمان ہمارا اتنا ہونا چاہیے جو کہ سب سے پہلے ہم کوئی برائی دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں۔ ایمان کا کم تر درجہ جو ابھی آئے گا اس میں، یعنی ہمارے ایمان کا جو سب سے کم تر درجہ ہے وہ دیکھیں گے۔ پہلی بات تو ہم اپنے ہاتھ سے روک دیں، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکیں، اتنی طاقت ہم میں نہ ہو تو زبان سے کہہ دیں۔ اگر وہ بھی کہنے سے فتنہ اور فساد کوئی زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے تو دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے 2172 میں، صحیح حدیث ہے بالکل۔ تو یہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب بھی ہم کوئی برائی دیکھیں روک دیں اور اچھائی کا حکم دیں۔ قرآن اور حدیث دونوں سے ہم نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے؟ اور اپنی انکم کا بھی خیال رکھیں کہ حلال آ رہا ہے کہ حرام، جو پہلے بخاری کی حدیث میں نے بتایا، ٹھیک ہے؟ آئیے، اور یعنی یہ اس پروگرام میں ہم یہ جو دیکھیں گے کہ کس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ابھی آگے آئے گا۔ تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس طرح ہمیں عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ایک حدیث سنیں گے بخاری کی 7430 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يصعد الى اللہ الا الطیب فإن اللہ يتقبلها بيمینه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل۔ یہ بھائیو بخاری کی بہت پیاری حدیث ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی پاکیزہ حلال کمائی سے، یہاں ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے، جس نے آپ اپنے پاکیزہ حلال کمائی سے ایک کھجور صدقہ کیا۔ کتنا؟ ایک کھجور، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اور اللہ تعالیٰ تک، یعنی
حلال پاکیزہ مال پہنچتا ہے، جو حرام والا نہیں پہنچتا ہے۔ چاہے آپ پوری دنیا غریب کو دے دیں، پوری دنیا صدقے میں لٹا دیں، خیرات اور زکوٰۃ میں لٹا دیں، پوری دنیا کی مال اور متاع، پھر بھی آپ کو ایک نیکی نہیں ملنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہے کہ جو پاکیزہ کمائی سے اور اللہ تک، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پاکیزہ کمائی، حلال کمائی اور اچھے اعمال ہی پہنچتے ہیں۔ برے اعمال یا مطلب کہنے کا مطلب کہ حرام کمائی سے صدقہ کیا، خیرات کیا، زکوٰۃ دیا، وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو جب بھی ہم اپنے حلال کمائی سے ایک کھجور کا اس میں لفظ ہے، تمر کا الفاظ ہے اس میں، تمر معنی کھجور، تو ہم نے اگر حلال کمائی سے کیا تو اللہ تعالیٰ تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، تو گھوڑی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم پالتے 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 کتنا بڑا ہو جاتا ہے، جیسا ہم لوگ چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، ہوتے 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 کتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس میں مثال دیا کہ تم میں سے جس طرح کوئی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، وہ پالتے 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 یعنی اس کا تقریباً 4-5 گنا بڑا نہیں ہو جاتا ہے گھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اس طرح پالتا ہے، جو پاکیزہ کمائی سے دیا، صدقہ غریب کو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اس طرح پالتا ہے یہاں تک کہ مثل الجبل یعنی پہاڑ برابر بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے حلال کمائی کا نتیجہ، یہ ہے برکت، یعنی اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پال رہا ہے ہمارے لیے، یہاں تک کہ مثل الجبل یعنی پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے وہ ہمارا ایک کھجور، یعنی قیامت کے دن ہمیں اس مقدار میں ملنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا حلال کمائی کا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تک حلال ہی کمائی پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، ترمذی کی ہے 486 میں، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و درود نہیں بھیج دیتے۔ اجل سو رہے کیا؟ سنو دھیان سے، جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیج دیتے ہو، وہ زمین اور آسمان کے بیچ رکی رہتی ہے ہماری دعا۔ اور پچھلے بیان میں گزر چکا ہے کہ پہلے ہم اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد میں ہم دعا مانگیں اور پھر درود بھیجیں، وہ دعا کی پہنچنے کی گارنٹی ہوتی ہے۔ تو ایک تو پہلی حدیث جو بخاری کی ہم نے سنا کہ پاکیزہ کمائی سے، حلال کمائی سے کھجور بھیجا ہوا اللہ تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود نہیں بھیجتے ہیں ہم دعا سے پہلے، تو وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں رکی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 486 میں۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ۔ صحابی نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم بھلی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ یعنی اس حدیث میں، یہ ابن ماجہ کی ہے 4004 حدیث نمبر جو ہے 4004، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھلی باتوں کا حکم دو اور بری چیزوں سے روکو اس سے پہلے کہ تمہاری دعا کی قبولیت بند کر دی جائے، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ تو اگر تم اس طرح نہیں کرو گے، بری باتوں سے روکو گے نہیں اور اچھی باتوں کا حکم نہیں دو گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی قرآن میں بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے، تو اس کا جب ہم اچھے کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے تب ہم سیدھے راستے پر ہیں۔
پھر تو سمجھو اگر اس طرح ہم کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح تو کتنے 95% پائے جاتے ہیں۔ اور بھائیوں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو کہیں محفل میں نہ ڈانٹیں، بھلے وہ برا کام کر رہا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے حکمت کا، اسے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر بہت چھوٹی برائی ہے، وہ ختم کرنے کے چکر میں بڑی برائی پیدا ہو جائے سماج میں، تو اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے جب تک کہ اتنی پاور نہ ہو۔ تو یہ سب چیز کا احتیاط برتنا ہے۔ ہمارا کوئی بھائی مان لیجئے اڈے پہ شراب پی رہا ہے، یا کہیں جوا کھیل رہا ہے، یا پتے کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، کچھ بھی، تو ہم محفل میں نہیں ڈانٹیں گے۔ محفل میں ڈانٹنے کا ایک الگ ہے۔ اگر کوئی اعلانیہ محفل میں اگر کہہ کے برا چلا جا رہا ہے، وہیں آپ کو کہنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ پبلک سن کے تو چلی جائے گی، تو آپ ان لوگ تک اچھی بات پہنچاؤ گے کیسا؟ تو وہاں آپ کہہ سکتے ہو، وہاں آپ کہہ سکتے ہو۔ باقی رہ گیا ڈانٹنے کا حکم، اپنے بھائی کو، بیٹے کو، یا کسی کو بھی، تو یعنی بازار میں، پبلک میں، اڈے پہ یہاں نہیں ڈانٹیں گے، الگ سے اس کو اس کی کلاس لینی ہے، ہاں الگ سے۔ لیکن یہ ضرور کہنا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اور یہ صحیح ہے، اور اس طریقے سے باز آ جاؤ اور یہ طریقہ اپنا لو۔ اس طرح اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ابن ماجہ کی 4004 میں تھا۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے، اس کے بعد کچھ مثال سے سمجھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ یہ ترمذی کی 2169 میں ایک حدیث اور سن لیں گے انشاءاللہ، بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان تھی، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قسم کھائی ہے، اور بہت اہمیت والی جب بات رہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے تھے، یعنی بہت اہمیت کی اس طرح کی رہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قسم کھائے، جس کے ہاتھ میں میری جان، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے اور تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول بھی نہ ہوں۔ اس طرح اگر ہم نہیں کریں گے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو ہم لوگ اس میں پھنس جائیں گے۔ اور حرام کمائی کا بہت زیادہ دخل ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ حرام کمائی سے بچنا ہے، حلال اگر ہے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ آئیے دیکھیں گے کہ ہم لوگ، یعنی کسی نے سوال کیا کہ بھائی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، تو جواب یہ ہے، یعنی کچھ ہم لوگ 10-11 واقعہ سنیں گے، سرسری طور پر 10-11 واقعہ سنیں گے، ڈیٹیل میں تو بہت ساری ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو پہچانا، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا لیکن اس کا حق نہیں ادا کیا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ یعنی یہاں تک کہ کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ہی نہیں پیدا کیا، ان سے یعنی قرآن میں بار بار ہے کہ ان سے پوچھو بارش کون برساتا ہے، پیدا کون کرتا ہے، مارتا کون ہو، تو وہ کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ اللہ۔ لیکن پھر بھی وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئے، دائرہ اسلام میں نہیں آئے۔ تو ہم نے اللہ کو پہچانا، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک بھنگا، ایک چیونٹی آپ دیکھ لیں یا ایک گیہوں دیکھ لیں اور اس پہ دھیان دے 10 دنیا مل جائے، پھر بھی ہم نہیں بنا سکتے۔ اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کو پہچانا لیکن اس کا حق نہیں ادا کیا، اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، یعنی جواب دینے والا کیا دے رہا ہے؟ تم قرآن کو پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ یعنی قرآن میں تو ہے نا کہ اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، یہ طریقہ صحیح ہے، یہ سود ہے، یہ حلال طریقہ ہے، یہ حرام ہے، زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو، والدین کی، تو ہم کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ 95% لوگ اس میں نہیں کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کو ہم نے پڑھے لیکن اس کا حق
نہیں ادا کرتے ہیں تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تیسرا نمبر دیکھیں گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تم ان کی سنتوں کی پیروی نہیں کرتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اکثر مسلمان کرتا ہے بھائی، لیکن ان کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں 90-95% لوگ. ارے سنت تو یہ ہے، جانے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جب تک چلیں گے نہیں، تھوڑا بہت چھوٹ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں پورا کے پورا ان کی سنتوں کو لایا جائے. جب بھی مل جائے تو بھی ہم اس پہ چلنے لگیں. چوتھا یہ ہے کہ تم جنت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس کی حصول کے لیے عمل نہیں کرتے ہو. بھائی جنت حاصل کرنے کے لیے دعویٰ تو کرتے ہیں، جنت ہے یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں برابر، حج کو ٹائم سے حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں برابر، ہاں توحید کا اقرار کرنے کے بعد مشرکانہ کام سے رکتے ہیں؟ نہیں رکتے ہیں. تو یہ سب نہیں کریں گے تو کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ آئیے پانچواں دیکھیں گے، یعنی دعا کی کیوں قبول نہیں ہوتی ہے. تم جہنم سے خوف کھانے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے. جہنم سے تو ڈرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں ڈرتے ہیں، مطلب گناہ کرنے میں بہت آگے ہیں. اکثریت تو اسی کے ہیں نا. کوئی کہے تو کہے بھائی تجربہ کر لو، رینج نکال لو، جو نکلتا ہو آپ مان لو اس کو، لیکن گناہ کی اکثریت زیادہ ہے اس دور میں. تو وہی ہے نا کہ جہنم سے خوف تو کھاتے ہیں لیکن جہنم سے بچنے والا عمل نہیں کرتے ہیں، تو کیسے ہمارے دعائیں قبول ہوگی؟ آئیے چھٹواں دیکھیں گے، تم مانتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے. یعنی ہم جانتے ہیں، یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، جو سورج اور چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں یا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ موت برحق ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ موت برحق ہے لیکن اس کے لیے تیاری ہم نے کیا؟ پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں، گھر بنانے کی تیاری کرتے ہیں، شادی کرنے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن ہم نے مرنے کی تیاری کتنا کرتے ہیں وہ سب اپنی گریبان میں جھانک لے. تو اس لیے ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں. آئیے دیکھیں گے ساتواں نمبر، تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن تم نے اسے اپنا دوست بنا رکھا ہے. تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو. بھائی شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن ہم نے اس کو دوست بنا رکھا ہے. اس کے راستے پہ زیادہ لوگ چلتے ہیں، صحیح ہے، تو کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. آئیے نواں دیکھیں گے پوائنٹ، تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو لیکن خود عبرت حاصل نہیں کرتے. یعنی مردوں کو ہم دفن کرتے ہیں. مان لیجئے میرا اکلوتا ایک لڑکا تھا اور ہونے کی امید نہیں ہے، اب مر گیا، تو زیادہ سے زیادہ سال بھر اس کی اثر رہے گا، بہت اس کے بعد 8 مہینہ 6 مہینہ 5 مہینہ اس طرح کم ہوتے 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 شیطان جو ہے اکثریت اپنے طرف پھر کھینچ لے جاتا ہے. ہمارا کوئی قریبی مر جاتا ہے، ہم دیکھے ہیں کہ اگر 1-2 کا انتقال ہو گیا تو لوگ نمازیں شروع کر دیتے ہیں، صحیح ہے، دیکھے ہیں اپنی زندگی میں، ہم دیکھے ہیں. یا ہمارا کوئی بہت خاص مر جاتا ہے تو اس کا جو چہرہ اور اس کی موت گھومتے رہتی ہے، کچھ دن نمازی ہو جاتے ہیں، دیکھیں ہر آدمی دیکھا ہے، اور ہم پہ بھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. تو ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. تو جب بھی ہم میت کو دفن کر کے آتے ہیں تو اکثر یعنی تحقیق کر لینا کہ کچھ اسی لیے ہے کہ حدیث میں کہ قبر کی زیارت کیا کرو، یعنی قبرستان جاؤ تو موت کی کچھ یاد آتی ہے. یعنی جس دن کسی کو دفن کرو، کوئی اپنے جتنے قریبی کو دفن کرو گے اتنی زیادہ آپ کو احساس رہے گا. اپنے باپ کو، اپنے ماں کو، یا اپنے ایک لوتا لڑکے کو، تو آپ پہ بہت زیادہ اثر رہے گا. تو اس میں
کوئی لوگ سدھر جاتے ہیں، یعنی اس موت کی وجہ سے کچھ لوگ سدھر جاتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ کو شیطان اپنے طریقے پہ واپس لے جاتا ہے، لیکن ایک بیگ نہیں لے جاتا ہے۔ کوئی مہینہ بھر نماز پڑھتا ہے پھر آہستہ سے چھوڑ دیتا ہے، کوئی 20 دن نماز پڑھتا ہے پھر آہستہ سے اس طرح پیچھے آ جاتے ہیں۔ لیکن کیفیت کیسی رہتی ہے ہماری؟ کوئی اپنا قریبی مر جاتا ہے تو رہتا ہے نا ڈر، لیکن جس پہ اللہ کی رحمت ہو وہ ہمیشہ کے لیے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو ایک ایک حادثے سے ان کی زندگی بدل گئی ہے پوری، یعنی وہ صحیح ہو گئے ہیں، ایک ایک بات کی وجہ سے، ایک ایک گھٹنا کی وجہ سے ان کی پوری زندگی سدھر گئی ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ہم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں ہاں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، تو کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ 10واں یہ ہے کہ تم دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہو لیکن اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ بھائی ہم اکثریت تو یہی ہے، دوسروں کی عیب تلاشتے ہیں ہم لوگ اور اپنے نہیں دیکھتے ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے دھیان سے تو ہم اگر انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلی ہمارے طرف آتی ہے، تو یہ 3 کہتی ہے پہلے اپنے طرف دیکھ، اپنے گروان میں دیکھ۔ اور ہمیں اگر کسی میں 99 برائی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ایک اس کی اچھائی لے لیں گے۔ بھائی کیا ضرورت ہے برائی اس کی لے کے، اپنی نیکیاں تھوڑی نہ ٹرانسفر کرنا ہے غیبت کر کے۔ تو ہم اپنے عیبوں کو پر نظر نہیں ڈالتے ہیں، اس لیے ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور تم اللہ 10واں جو ہے، تم اللہ کا رزق کھاتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ یعنی ہم تو کھاتے ہیں لیکن کتنے ہیں کھانے کے بعد جو دعائیں اچھی والی پڑھتے ہوں یا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں، جبکہ قرآن اور حدیث کے احکامات ہیں کہ اچھا حال ہو یا برا حال ہو دونوں میں ہی الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس کے حکم ہیں، لیکن ہم اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ یعنی جتنی رزق ہوتا ہے اتنے نافرمان ہو جاتے ہیں، جتنی دولت آتی ہے تو کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ نہیں ہوں گی۔ اور باقی جیسے ہے کہ یعنی توحید کا اقرار کرنے کے بعد نماز اکثریت نہیں پڑھتی ہے، اور مال ہونے کے بعد اکثریت حج نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، مال ہونے کے بعد اکثریت زکوٰۃ برابر نہیں دیتی ہے، ہاں، پڑوسی آنے پاس میں رہنے کے بعد پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، والدین ہونے کے باوجود والدین کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، ہاں، تو جب تک ہم یہ سب نہیں کریں گے تب تک ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری جو آج کا پروگرام تھا حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح جب ہم کریں گے تب ہماری دعائیں قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ورنہ اکثر ہم اپنی سوچتے ہیں کہ یار میں نے دعا کیا تھا لیکن کچھ اس کا رزلٹ آیا نہیں، یا غیبی طریقے سے یا رحمت والے طریقے سے، یعنی آدمی ایسا سوچتا ہے نا، لیکن یہ کم سے کم دیکھے جو میں نے ابھی بیان کیا اس میں کہ ہم اس پہ کھرے اتر رہے ہیں کہ نہیں۔ جو اس پہ اترے گا کھرا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ بھائی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس ٹائم پہ دعا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے، فرشتوں کی مدد آ گئی، ہاں، الہام آ جاتا تھا، یعنی قبول ہو جاتی تھی، مدد آ جاتی تھی فوراً۔ کیوں؟ وہ ارکان اسلام کو 5 کے پانچوں کو کھڑا رکھے تھے، توحید، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، یعنی سب وہ لوگ، حج، یہ پورے کے پورے 5 کو کھڑا رکھتے تھے، پلروں کو، 5 پلر ہیں، یہ 5 کے پانچوں کو کھڑا رکھتے تھے، اس لیے ان کی ترنت مدد آتی تھی، اسی لیے وہ لوگ حکومت کیے، پورے تھوڑی سی چھوڑ کے باقی دنیا پہ کیے، کچھ ایریا باقی رہ گیا تھا۔ کیوں؟ وہ لوگ قائم تھے توحید پر، برابر پورے پلر کو سنبھال کے رکھتے تھے، اس لیے ان کی مدد آتی تھی، اس لیے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اور ہماری اکثریت کی تو یہی ہے بھائی، مال حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا، جو میں نے بخاری کی حدیث پیش کی آپ لوگوں کے سامنے، تو اس کی تمیز نہیں ہے، تو کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ ہمارا پڑھنا، بچھونا، کھانا پینا سب حرام کا رہتا ہے، اکثریت یہی ہے۔ تو بھائی ہم جو یہ آپ کے سامنے عنوان لے کے آئے ہیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں، اور اس سے اچھا دلیل اگر کسی کے پاس ہے تو اپنا عمل کر لے، میری بھی اصلاح کر دے۔ اور دلیل ڈھونڈنے میں بھائیوں کبھی کبھی لاپرواہی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ جو یعنی عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بات ہو وہ میں آپ لوگوں کے
سامنے پیش کروں. میرا اپنا ذاتی مفاد دنیاوی مفاد کچھ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ساری انسانیت جہنم کے آگ سے بچ جائے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، ہم جہنم سے نجات پا کے جنت میں چلے جائیں. یعنی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی مجھے فکر ہے. باقی میری اپنی کوئی یہ نہیں ہے، نہ فرقہ پرستی، نہ کچھ مجھے چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے معلومات ہوئی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.